الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام ہے سورت نصر۔ قرآن مجید کی آخری چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ ایک اس صورت کا رکوع ہے اور 3 اس صورت کی آیتیں ہیں۔ قرآن مجید جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے اس ترتیب سے یہ صورت 110 نمبر پر ہے، اور قرآن مجید جس ترتیب سے نازل ہوا اس ترتیب سے یہ صورت 114ویں نمبر پر، یعنی قرآن مجید کی پوری مکمل آخری صورت یہی نازل ہوئی۔ اس کے بعد کچھ آیتوں کا نزول تو ہوا، لیکن آخری صورت یہی سورت نصر ہے۔ اس کے ناموں کے متعلق بھی مختلف نام کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک تو اس صورت کا نام یہی مشہور سورت نصر ہے، پھر یہ صورت مدنی صورت ہے، اور اس صورت کا ایک نام سورت اذا جاء بھی ہے، اور ایک اس صورت کا نام سورت فتح بھی ہے، اور یہ تینوں نام ایسے ہیں جو اس صورت کی پہلی آیت میں ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا جاء کا لفظ بھی ہے، نصر کا بھی ہے، فتح کا بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور نام بھی اس صورت کا نام ہے، وہ ہے سورت تودیع۔ تودیع رخصت کے معنی میں آتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے اس کا نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کی طرف اس صورت میں اشارہ فرمایا گیا، اس وجہ سے اس صورت کو سورت تودیع بھی کہتے ہیں۔ مشہور ہے یہ بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، نام ان کا حضرت عبداللہ تھا، یہ ذرا چھوٹے تھے، کم عمر تھے۔ بدری صحابہ وہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، اور وہ کبار اکابر صحابہ شمار ہوتے تھے، بڑے صحابہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بدری صحابہ کے ساتھ اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ بعض حضرات کو اس کا احساس ہوا کہ یہ نوعمر بچہ ہے، کم عمر ہے، ابھی اتنی زیادہ عمر نہیں ہے، اس کو بڑوں کے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجلس والوں سے ایک سوال کیا۔ صحابہ بیٹھے تھے، اکابر بڑے بڑے صحابہ جو بدری صحابہ تھے۔ سوال یہ کیا، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو صورت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو لوگوں نے اس میں تذکرہ کیا کہ جی فتح مکہ کا ذکر ہے، اور فتح مکہ کا ذکر تو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور فتح مکہ کا ذکر ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب یہ انعام مل گیا تو اس کے شکریہ میں کیا کریں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تسبیح کریں۔ اسی طریقے سے تحمید کا بیان ہے، توبہ بھی کرنی چاہیے، استغفار پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا آپ اس کا مطلب بیان کریں۔ فرمایا انہوں نے کہ اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی اس کا یہی مطلب سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کا جو پروگرام، جو آپ کا مشن تھا بعثت کا، وہ پورا ہو گیا، اسلام پھیل گیا، اب
آپ کیا کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی تحمید کیجئے، استغفار کیجئے، تو اشارہ مل رہا ہے کہ آپ کا جو کام تھا جس کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے وہ پورا ہو گیا، لہٰذا آخرت کی تیاری، آخرت کی طرف جانے کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام سمجھ گئے کہ ان کی فوقیت، ان کی ان کو جو ساتھ بٹھاتے ہیں یہ ان کی علمی فوقیت کی وجہ سے ہے، کہ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ صورت قرآن مجید کی سب سے آخری صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ اس کا ترجمہ پہلے سماعت فرمائیں۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ دین میں، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو آپ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت کے نام کا تذکرہ بھی آیا، اور یہ صورت، اس صورت کا نزول یعنی جب یہ نازل ہوئی تو فتح مکہ جو رمضان المبارک میں سن 8 ہجری میں واقعہ پیش آیا، اس سے اس کی طرف اشارہ بھی ہے، فتح مکہ کی طرف۔ بہرحال یہ مدینہ طیبہ کے آخری دور کی ایک صورت ہے، اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے۔ اس صورت کے فضائل میں بہت ساری باتیں ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فرمایا اس صورت کا جو ثواب ہے 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ کیا مطلب کہ جو آدمی اس صورت کو 4 دفعہ پڑھے گا اس کو قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نازل ہونے کے بعد یہ جملہ بہت زیادہ پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے اس کے پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے، اور مجھے میرے رب نے اطلاع دی ہے کہ ان قریب تم اپنی امت کے اندر ایک نشانی دیکھو گے، جب تم وہ نشانی دیکھو تو سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ آپ نے پڑھنا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا میں نے وہ نشانی دیکھ لی، اور وہ نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کی طرف جو اس صورت میں اشارہ مل رہا ہے وہ یہاں سے ملتا ہے کہ آپ کو تسبیح، تحمید اور استغفار کا جو حکم دیا گیا، یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا مشن پورا ہو گیا، لہٰذا آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکی زندگی جو 13 سالہ زندگی ہے نبوت کے بعد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کے اتباع کرنے والے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، ان کے لیے یہ 13 سالہ مکی زندگی نبوت کے بعد کی بہت زیادہ سخت تھے وہ دن۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان والے لوگوں کو مکہ مکرمہ کے اندر جتنا ان کو ستایا گیا، بالآخر ایک وقت آیا کہ پھر انہوں نے مکہ مکرمہ چھوڑا، کاروبار جو کچھ جائیدادیں وغیرہ سب کچھ چھوڑا، اللہ رب العزت کا حکم آیا ہجرت کی اور مدینہ طیبہ کے اندر آ گئے۔ لیکن وہ 13 سالہ مکی دور وہ صحابہ کرام کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا، بڑی تکلیفیں دی جاتی تھی، جو کلمہ پڑھتا تھا کئی ایسے تھے جن کو ستایا جاتا تھا۔ اور یہاں جب آئے مدینہ طیبہ کے اندر تو مدینہ طیبہ میں 7-8 سال کی مدت جو پہلی ابتدا تھی، ظاہر جنگیں ہوئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، حنین، تبوک، دوسرے واقعات پیش آئے،
تو یہ 7-8 سال کی مدت یہاں بھی مسلمانوں کو چین سکون بہت مشکل تھا ان کے لیے۔ چاروں طرف سے اسلام کے مخالف لوگ، دین کے دشمن لوگ، وہ آئے دن حملے کرتے، ان کی وجہ سے طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو کرنا پڑا۔ لیکن ان مع العسر یسرا، آخر ظاہر ہے تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اب وہ وقت بھی آ گیا کہ وہ وقت آ چکا تھا جس میں مکہ مکرمہ فتح ہونا تھا، اسلام کا غلبہ ہونا تھا، اسلام کا پرچم عرب کے اندر لہرانا تھا، کہ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ کے اندر صحابہ کو ستا کر تکلیفیں دے دے کر ہجرت پر جنہوں نے مجبور کیا، اب اسی مکہ مکرمہ کے اندر ایک وقت آیا کہ صحابہ کرام مسلمان وہاں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تھے۔ اسلامی تاریخ میں یہ نہایت ایک اہم واقعہ ہے اور اسی کا نام فتح مکہ ہے۔ یہ تقریباً رمضان المبارک سن 8 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی صورت میں اسی فتح کا وعدہ فرمایا گیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا بشارت سنائی گئی کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری ملت اسلامیہ کا ایک غلبہ ہوگا، اب کفر ہے اس کا اب خاتمہ ہوگا، اور یہ جو کفار مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہیں یہ ختم ہوں گے، اسلام کا پرچم لہرائے گا، بت پرستی ختم ہو جائے گی، یہاں کے لوگ جو کلمہ نہیں پڑھ رہے اب یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام کے اندر جوق در جوق، فوج در فوج، جماعت کی جماعت آ کر اسلام قبول کریں گے۔ اور وہ وقت آیا، بت پرستی ختم ہوئی، لیکن کچھ حضرات مکہ مکرمہ کے اندر ایسے تھے جو اس بات کے انتظار کرنے والے تھے کہ دیکھتے ہیں اسلام کی اگر فتح ہو جاتی ہے تو پھر بعد میں فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ جب مکے کے قریشی لوگ جو حدیبیہ میں جو صلح نامہ لکھا گیا تھا سن 6 ہجری کے اندر، وہ صلح نامہ وہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی پوری تیاری فرمائی، اور سن 10 رمضان المبارک کو سن 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو لے کر آپ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر مقابلے کے اندر کافروں کو ہمت نہ ہوئی کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، اور پھر کیا ہوا، مغلوب ہو گئے، عاجز ہو گئے، آپ سے پھر امن کی درخواست کر دی کہ ہمیں امن چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ نے اس کو قبول فرمایا، اور 20 رمضان المبارک جمعے کے دن سن 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اور آ کر آپ نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ اس وقت جب آپ نے طواف فرمایا، اس وقت حالت کیا تھی کہ چونکہ مکہ مکرمہ میں تو کفار تھے، 360 بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے ارد گرد بھی بت رکھے ہوئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پھر ان کو توڑ دیا گیا، اور خانہ کعبہ کو ان بتوں کی پلیدی سے، ان کی نجاست سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد عام طور سے پھر عرب لوگ اسلام کے اندر آنا داخل ہو گئے، اور جو قریش مکے کے اس وجہ سے وہ رکے ہوئے تھے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اسلام کی فتح ہوتی ہے یا نہیں۔ جب اسلام کی فتح ہو گئی تو وہ سب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ کچھ پھر ایسے تھے کہ ان عرب کی ہمت نہ رہی کہ اب ہم اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ اس طرح مکہ معظمہ کی فتح اسلام والوں کے لیے ایک بہت بڑی فیصلے والی چیز تھی۔ اس صورت میں اسی فتح کی طرف اشارہ ہے، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی طرف سے مدد اور فتح۔ اللہ کی شان یہی لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو پریشان کیا، 13 سالہ مکی زندگی، طرح طرح کی تکلیفیں دی، لیکن وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ جب صحابہ کرام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے،
پھر سن 8 ہجری میں اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ بھی فتح فرما دیا۔ اب یہ فتح مل گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ پھر ایسے ہوا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، لوگ آئے، اسلام کی حقانیت کے قائل ہو گئے، اور قبیلوں کے قبیلے اسلام کے اندر آنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، اور یہ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ نے یہ سورت تلاوت فرمائی۔ بہرحال یہاں ایک تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص پیغام کہ جب آپ یہ فتح حاصل ہو چکے آپ کو، اور لوگ اسلام میں جوق در جوق آ جائیں، فوج در فوج آ جائیں، اسلام قبول کرنے لگیں، تو جو مقصد آپ کی بعثت کا تھا آپ کو بھیجنے کا وہ پورا ہو گیا۔ تو آپ کے لیے کیا ہوگا کہ اب آپ آخرت کی تیاری فرمائیں، سفر آخرت قریب ہے گویا کہ۔ اس لیے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ کیا کیجئے، اپنے رب کی تسبیح اور تحمید میں لگ جائیے، اور واستغفرہ، اور آپ استغفار بھی کیجئے۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ استغفار کا حکم بظاہر جو دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کس لیے ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ تعلیم امت ہے، کہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے لیکن تعلیم امت کے لیے ہے۔ اور بعض رات نے یہ بھی اس کا مطلب لکھا ہے کہ یہ استغفار جو آپ کو حکم دیا گیا یہ امت کی مغفرت کے لیے ہو، کہ آپ امت کے لیے استغفار کیجئے۔ انہو کان توابا، بے شک اللہ رب العزت کی ذات توبہ کو قبول کرنے والی ذات ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو اللہ کے پیارے ہیں۔ نبی تو چھوٹا گناہ نہیں کرتے، اور بڑا گناہ، یہ تو بڑے گناہ تو دور کی بات ہے، نبی تو چھوٹا گناہ بھی نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک، اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے سارے کے سارے انبیاء معصوم ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں۔ نبی نہ چھوٹا گناہ کرتے ہیں نہ بڑا گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو استغفار کا حکم ہے یہ امت کے لیے تعلیم، یا دوسرا امت کے لیے استغفار ہے۔ بہرحال اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکم فرما دیا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح آ جائے، تو پھر کیا کیجئے، آپ اسلام میں لوگوں کو داخل ہوتا دیکھیں فوج در فوج، تو آپ کیا کیجئے، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، تحمید کیجئے، اور استغفار مغفرت کی درخواست کیجئے، کیونکہ اللہ کی ذات توبہ کو قبول فرمانے والی ذات ہے۔ فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ جب یہ جملہ جو تھا اس کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ جملہ پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور اس پر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ دیکھے نا اب مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، تو اس بندے کو بھی ویسے تسبیح، استغفار، توبہ اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ خلاصہ بہرحال یہ ہے اس صورت کے اندر فتح مکہ کی طرف اشارہ، اور یہ صورت سن 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے بعد بعض فرماتے ہیں صرف 70 دن آپ دنیا میں رہے جب یہ صورت نازل ہوئی، تو آپ نے فرمایا مجھے میرے جانے کی گویا کہ اطلاع کر دی گئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد
پورا ہو چکا تھا۔ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا، اسلام کی دعوت کا جب آغاز ہوا تو اس وقت قبول کرنے والے، اسلام کو قبول کرنے والے کہیں کہیں ایک دو حضرات ہوتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ بھی پھر بہت بڑی جماعت تھی۔ ایک وقت آیا کہ جماعت در جماعت، قبیلے در قبیلے اسلام میں داخل ہوئے۔ اس لیے پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ ان فتوحات، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی تسبیح کریں، اس کی تحمید بیان کیجیے۔ بہرحال یہ سورہ نصر، سورہ فتح کا مختصر سا مفہوم عرض کیا ہے، اور شروع میں بھی بتایا اس سورت کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے، یعنی جو آدمی اس سورت کو 4 مرتبہ پڑھے تو اس کو قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ اس سورت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، بس آپ تسبیح تحمید بیان کیجئے اپنے رب کی اور استغفار کیجئے، انہ کان توابا، بے شک وہ ذات توبہ کو قبول کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ ان باتوں پہ صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ غلطی کو دائم معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔